میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے یہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی دوائی کے بارے میں ہے۔ ایک بڑی ایکسائٹنگ قسم کی نئی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کولیسٹرول کا زیادہ ہونا کافی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جیسے فالج ہے، دل کا اٹیک ہے، خون کی نالیاں بند ہو جانا ہے، کئی طرح کے مسائل کرتا ہے ہائی کولیسٹرول۔ تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہو تو پہلا سٹیپ تو یقیناً یہی ہوتا ہے کہ خوراک میں کمی کی جائے، چکنائی میں کمی کی جائے، ایکسرسائز کی جائے، وزن کم کیا جائے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کسی دل کی بیماری کی وجہ سے یا خاندان میں دل کا اٹیک کی ہسٹری ہے یا فالج ہوا ہے، جن کو ہم بولتے ہیں ہائی رسک پیشنٹ، ان کو شروع سے ہی کولیسٹرول کی ادویات لینی پڑتی ہیں۔ ہمارے پاس کافی ساری ادویات ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جو افیکٹو ہیں اور جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی دوائیاں ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اسٹیٹنز۔ اس میں کئی آگے نام ہیں، جیسے اٹورواسٹیٹن ہے، روسوواسٹیٹن ہے، یہ ان کے نام ہیں۔ ان سے کولیسٹرول کافی حد تک کافی افیکٹولی نیچے آ جاتا ہے، کوئی 50% تک نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ اسٹیٹنز برداشت نہیں کر پاتے، اور برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ باڈی میں پین کرتا، مسل میں پین کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹنز کی کئی طرح کی ادویات ہیں، اسٹیٹنز کے اندر کئی طرح کے مولیکولز ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو کسی ایک اسٹیٹن سے پرابلم ہو رہی ہو تو ہم اس کو بند کر کے دوسری ٹرائی کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے بھی مسل پین ہوتی ہے۔ یعنی مریض اپنی بھرپور کوشش کے باوجود اپنی کوشش کرتا ہے دوائی کو ٹالریٹ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اسے ٹالریٹ نہیں ہوتی، کیونکہ باڈی پینز اور یہ فٹیگ والی فیلنگ اس کو بالکل ایک قسم کی انکیپیسیٹیٹ کر دیتی ہے، اس کو یعنی بالکل اس کے کام کاج سے محروم کر دیتی ہے۔ تو ایسے میں پھر ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کچھ دل کا نہ اٹیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسٹیٹن برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی فل ڈوز پہ جانے کے باوجود جتنا ہم ان کا کولیسٹرول یا جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے، وہ جو برا کولیسٹرول ہے، جتنا ہم اس کو کم کرنا چاہتے اتنا نہیں لا پاتے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اچھی خبر ہے، ایک تو وہ ہے جو میں نے بتائی تھی، ایک ویڈیو بنائی تھی، شاید آپ نے سنی ہو، جو ایک انجیکشن آیا ہے، لیکن وہ انجیکشن 6 مہینے میں ایک دفعہ لگتا ہے، لیکن اس کی سال کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 6.5-7 لاکھ روپے ہے، جو کہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بہتر خبر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے بینپیڈوئک ایسڈ۔ یہ بینپیڈوئک ایسڈ جو ہے یہ ایک گولی کی صورت میں لیا جائے گا، 180 ملی گرام کی اس کی گولی ہوگی اور ایک ہی وقت میں دن میں کھانی ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسٹیٹنز کھائی ہے لیکن برداشت نہیں ہوئی، یا اسٹیٹن کی فل ڈوز کھائی ہے لیکن کولیسٹرول کا لیول اس لیول تک نہیں آ سکا جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف لوگوں میں مختلف ہمارے گولز ہوتے ہیں۔ جن کو دل کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ایل ڈی ایل 70 سے بھی نیچے آئے۔ اگر یہ ہم ایسا نہیں کر پائے تو ان کے لیے یہ بینپیڈوئک ایسڈ جو بہت اچھی آپشن ہے۔ یعنی اس کو ہم وہ لوگ جن کو اسٹیٹن برداشت نہیں، ان کے لیے سمپل بینپیڈوئک ایسڈ دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے اسٹیٹن کی برداشت تو کر لی تھی لیکن کولیسٹرول اپنے لیول پہ نہیں آ سکا، ان کو ہم بینپیڈوئک ایسڈ اس کے اسٹیٹن کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے ایزیٹیمائب۔ وہ ایزیٹیمائب بذات خود اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن جب وہ اسٹیٹن کے ساتھ یا بینپیڈوئک ایسڈ کے ساتھ ملتی ہے تو ان دونوں کے اثر کو کافی زیادہ انہانس کر دیتی ہے۔ تو جو ایزیٹیمائڈ ہے وہ جو ہمارا کھانے کا کولیسٹرول جو ہم کھاتے ہیں تو اس میں سے انٹسٹائن میں سے جو خون میں جانے کا عمل ہے اس کو روک دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے پھر بہت ہی ایک ٹرپل جو کمبینیشن ہے جس میں اسٹیٹن، بینپیڈوئک ایسڈ اور ایزیٹیمائڈ، یہ تینوں دے کے اگر کسی پیشنٹ کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہے تو اس کو ہم نیچے لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آف کورس جو لائف اسٹائل چینجز وہ امپورٹنٹ ہے، خوراک کی پرہیز امپورٹنٹ ہے، واک ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسٹیٹن ٹرائی کی لیکن وہ برداشت نہیں کر پائے، ان کے لیے ایک نئی دوائی کی صورت میں ایک اچھی آپشن آ گئی ہے۔ باقی ادویات کی طرح اس کے بھی یقیناً تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن جنرلی یہ سیف سمجھی جاتی ہے، اور سائنس نے
یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ صرف کولیسٹرول کو نیچے نہیں کرتی، کولیسٹرول کے زیادہ ہونے سے جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں ان کو بھی بچاتی ہے. یعنی جو اصل مقصد ہمارا کولیسٹرول نیچے کرنے کا تو یہی ہے نا کہ دل کا اٹیک نہ ہو، فالج نہ ہو، تو یعنی کولیسٹرول نیچے کر کے ان اٹیکس کو بھی بچاتی ہے. تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مسل پین اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یہ بڑی آپ تسلی رکھیں. لیکن تھوڑا سا لیور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہے، وہ ہم ہر دوائی کے ساتھ جب دیتے ہیں تو لیور کے انزائم ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ٹینڈن جو ہے ہمارا، جو ایڑی کے پیچھے ٹینڈن، اس کو تھوڑا سا نقصان دے سکتی ہے، کئی دفعہ رپچر بھی کر سکتا ہے. یہ یقیناً ایک ریئر سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور بھی کئی دوائیوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کو اسٹیٹن پرسکرائب کی گئی تھی لیکن برداشت نہیں ہوئی، یا کولیسٹرول اپنے صحیح لیول پہ نہیں پہنچا، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بینپیڈوئک ایسڈ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھی کی جانب سے.